یہ تو قرآن روا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ پہلے ذکر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر بہت کثرت سے چیونٹیاں تھی، اور ایک چیونٹی نے بیان کیا، اس کے بعد جو ہے ہدہد کا تذکرہ ہوا اور اس کا جو بیان تھا وہ بھی ذکر ہوا۔ پھر ہدہد سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچے اور اس نے وہ خط پڑھا اور درباریوں کو بلایا، ان سے مشورہ لیا۔ ان درباریوں نے کہا کہ ہمیں لڑنا چاہیے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لیکن بلقیس نے کہا کہ نہیں، لڑائی سے بہت زیادہ فساد ہوتا ہے اور بہت معزز لوگ جو ہے وہ لڑائی میں، جنگ میں ذلیل ہو جاتے ہیں، تو اگر یہ لوگ حملہ کریں گے تو اسی طرح ہوگا، ملک ویران ہو جائے گا اور معزز لوگ جو ہے ذلیل ہو جائیں گے۔ تو جنگ کا آپشن جو ہے ہم استعمال نہیں کرتے، بلکہ ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ جنگ جو ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اب یہ اپنے طور پر اس نے سوچا کہ کسی دین کا نام لینے والے تو دنیا میں اکثر ہوتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے لوگوں کی ایک بھیڑ وہ جمع کر لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ دین کا نعرہ جو ہے وہ دین صحیح نہیں ہوتا، نہ وہ جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو میں معلوم کرتی ہوں، میں اس کے پاس کچھ پیسے بیچتی ہوں، کچھ تحفہ بیچتی ہوں، ہدیہ گفٹ بیچتی ہوں، اور دیکھتی ہوں کہ یہ اس کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اس کو لے لیتا ہے اور ہماری طرف سے وہ کہتا ہے کہ بس اور کوئی بات نہیں تھی، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بندہ جو ہے وہ دنیا دار ہے، دیندار نہیں ہے۔ اگر وہ یہ تحفہ قبول نہیں کرتا پھر ہم سوچیں گے۔ یہ اس کی اپنی طرف سے ایک پلاننگ تھی جو وہ کر رہی تھی، اور یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رشوت دیتے ہیں کسی کو اور اس رشوت کو گفٹ کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ رشوت دے رہی ہے کہ رشوت دے کے ہماری جان چھوٹے اس سے، لیکن اس کو نام دیا اس نے ہدیہ کا، یہ چائے پانی ہے، یہ آپ کے پیش خدمت ہے، قبول کیجئے۔ لیکن انبیاء کو اللہ رب العالمین نے فراست دی ہوتی ہے، اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو بندہ مجھے کچھ دے رہا ہے یہ کیا ہے، اصل میں مجھے خریدنا چاہتا ہے، پیسوں سے مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ اور بہت سے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ وہ بک بھی جاتے ہیں 5,000 10,000 روپے سے، یا کسی کو بھرتی کرانے سے اپنا جو ہے وہ ضمیر فروخت کر دیتے ہیں، ایمان فروخت کر دیتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام اور صحابہ کرام ویسا نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ان کا جو یہاں پر آپس میں جو ہدیہ وغیرہ کا جو تبادلہ ہوا ہے کہ ان کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، اور اس کے جواب میں سلیمان علیہ السلام نے کیا اس کا تذکرہ یہاں ہوتا ہے ان آیات میں۔
وَإِنِّي اور بے شک میں، یعنی یہ بلقیس خود کہہ رہی ہے، مرسلتن بھیجتی ہوں، الیہم ان کی طرف، یعنی صرف جو ہے سلیمان علیہ السلام کو خاص نہیں کیا، کہا کہ اگر وہ نہیں بکتا اس کے وزراء میں سے، وزیروں میں سے کوئی بک جائے گا اور ان میں جو ہے وہ تقسیم پیدا ہو جائے گی، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، رائے جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی، ایک کہے گا کہ یہ کرتے ہیں، دوسرے کہے گا کہ یہ کرتے ہیں۔ دیکھو کس قدر سنگین وار کر رہی ہے، اسٹریٹجی وہ استعمال کر رہی ہے جنگ کے لیے۔ بہدیتن کچھ ہدیہ، ہدیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی ایک چیز آپ ہدیے کے طور پر دے رہے ہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ محبت سے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو، یہ ہدیہ ہے۔ اور صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پر ترس کھا کے، اس کے حالات دیکھ کر اس کے لیے آپ کے دل میں رحم کا جذبہ آتا ہے اور اس وجہ سے آپ اس کو دیتے ہو، تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہدیہ اور صدقہ میں فرق جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ آپ سمجھ گئے؟ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کرو کہ لوگوں کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، یہ نہیں کہ لوگوں پر جو ہے وہ صرف صدقات ہو رہے ہیں، ہدیہ بھی آپس میں، ہدیہ کا، تحفے کا وہ تبادلہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہدیہ دے کر پھر واپس لیتا ہے تو اس کی مثال جو ہے کتے کی بیان ہوئی ہے، یہ کتے کی طرح ہے یہ شخص، تو اس سے پھر بچنا چاہیے۔ اس لیے یا تو ہدیہ دو نہیں کسی کو، اگر دیتے ہو تو اپنے دل سے دے دو کہ اب واپسی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، پھر جب اگر کسی مسئلے پر تعلقات خراب ہوئے تو کہا کہ وہ بائک دے دو مجھے، واپس دے دو، وہ گھڑی دے دو، واپس دے دو بھائی، وہ کتاب واپس دے دو، وہ دے دو، وہ دے دو، پھر تحفے تحائف جو ہے وہ اس کا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اگر کتے کی کوئی مثال بیان ہوتی ہے تو یہ بہت بری مثال ہے کسی مسلمان کے لیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے وہ واپس تو نہیں مانگ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر باتیں ہوگی ہمارے خلاف، تو پھر کیا کرتا ہے، جتلاتا ہے، احسانات جتلاتا ہے۔ وہ راڈو گھڑی جو ہے بھول گئے، تم کسی کو پیپ گھڑی تھی بھول گئے، وہ جو آپ کے لیے کپڑے خرید کر دیے تھے بھول گئے، پھر اس کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کی میموری جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، یادداشت آپ کی خراب ہو گئی ہے، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ بچنا وہ بہت ضروری ہے، ہدیے کے حوالے سے، گفٹ کے حوالے سے۔ اگر کوئی اتنا بڑا دل گردہ رکھتا ہے کہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے تو وہ ہدیہ دیا کرے، ورنہ نہ دیا کرے۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں دیکھتی ہوں، بما کس چیز کے ساتھ، کس جواب کے ساتھ، یرجع المرسلون لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے یعنی قاصد۔ اب اس نے ایک ترتیب بنا ڈالی، کچھ لوگوں کو مقرر کیا، ایک لشکر تیار کیا اور ان میں سے ایک کو بڑا بنا دیا اور ان سے کہا کہ یہ گفٹس، یہ تحفے تحائف ان کو بھیجنا ہے، ان کو دینا ہے۔ وہ ان لشکر کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ وہ پہنچے وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اس میں کتنا عرصہ لگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، مہینے کا سفر تھا، کتنا تھا، رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، میں آگے بڑھنے سے پہلے وہ کچھ نئے دوستوں کے تعارف لے لوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عدنان بھائی، آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو کس نے دعوت دی؟ اچھا ٹھیک۔ یہ جو پیچھے بھائی ہیں رضوان، آپ کو کس نے دعوت دی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ عزیز اللہ، آپ کو کس نے دعوت دی؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں نے ساتھیوں سے کہا ہے کہ دو بندے لے آئے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس بھائی نے ایک بندہ لے آئے، دوسرے نے لے آئے، ٹھیک ہے۔ دو بندے جنہوں نے پورے نہیں کیے تو کچھ عرصے بعد ان کے لیے جرمانے کا سوچا ہوں، ٹھیک۔ ارشد بھائی کیا خیال ہے؟
فناظرتم بما یرجع المرسلون. تو اب انہوں نے یہ کام کیا اور انتظار میں ہے کہ واپس جواب کیا آتا ہے، اور اس سے ہم معلوم کر لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیسا بندہ ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آتے ہیں، اور جب وقت گزرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی چلے جاتے ہیں اور سب فوراً اس کو گفٹ پیش کر دیا ہے. یہ یاد رکھیں قرآن اور حدیث وہ باتیں جو ہے بیان کرتا ہے جس سے انسان کے لیے فائدہ ہے. اب وہ وہاں پر پہنچے اور جو ہے انہوں نے سواریاں باندھ لی، پھر آرام کیا، پھر کھانا کھایا، پھر جو ہے نا یہ باتیں ہوئی، اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اصل انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے رہی ہے تو وہ باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. تو باقی ساری باتیں جو ہے اس لیے کٹ جاتی ہے اس سے. فلما جاء سلیمان، پھر جب قاصد آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال اتمدوننی بمال، تو اس نے وہ ہدیہ پیش کرنا چاہا. اب سلیمان علیہ السلام نے تو ان کو خط بھیجا تھا کہ میری بات مانو، مسلمان ہو جاؤ اور سرکشی نہ کرو. تو جواب اس کے مطابق آنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اور ہدیہ آ رہا ہے. تو میں نے ہدیے کے لیے خط توڑی بھیجا تھا، میں نے تو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا تھا. اسلام کی دعوت کے حوالے سے کیا جواب ہے؟ تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہدیہ ہے ہدیہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے. تو ان کو ڈانٹا، مجھے مال دے کر امداد کرنا چاہتے ہو؟ یہ کیا مال ہے، کیا ہدیہ ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے، میں تمہیں دیتا ہوں. یعنی ان کو جو ہے پشیمان کیا اس بات پر کہ مجھے خریدنا چاہتے ہو. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ علماء کو چاہیے، عوام مسلمانوں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ کافروں سے جو ہے وہ تحفے تحائف اور امداد وغیرہ قبول نہ کرے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے پھر آپ کو خریدیں گے، آپ کو غلط استعمال کریں گے. تو اس سے اچھا ہے کہ کافروں سے کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ جو ہے وہ خریدو نہیں. کیونکہ ہدیے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہدیہ کا، گفٹ کا مقصد ہوتا ہے محبت سے کسی کو کچھ دینا. تو کافروں کی ہم سے محبت ہے، ہمیں اگر کچھ دیتے ہیں تو محبت سے دیتے ہیں. تو وہ ہدیہ ہوتا نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کافروں سے اور کافروں کے بادشاہوں سے ہدیے اور تحفے جو ہے وہ قبول فرمائے ہیں. تو دو قرآن اور حدیث دونوں کو جب ملاتے ہیں اور سوچتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اگر کوئی ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں اور مسلمانوں سے بہت زیادہ بغض اور عناد رکھتے ہیں تو ان سے تحفے تحائف قبول نہیں کرنی چاہیے. اگر عام کافر ہو، وہ کوئی چیز دیتا ہے تو وہ آپ قبول کر سکتے ہو. یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مجھے دے رہا ہے اس میں فائدہ ہے اسلام کے حوالے سے کہ نہیں ہے، نقصان تو نہیں ہوگا ایمان وغیرہ کے، اسلام کا. تو اس کو سوچ کے پھر آپ وہ یا ایکسپٹ کرو گے یا ریجیکٹ کرو گے، آپ قبول کرو گے یا اس کو مسترد کر دو گے. قال اتمدوننی بمال، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ بمال، میری مدد کرتے ہو، مجھے بڑھا رہے ہو کچھ مال دے کر. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ ہدیہ کیا تھا؟ گھوڑے بھیجے تھے، کوئی ہیرے جواہرات بھیجے تھے، کیا چیز تھا؟ اب اللہ کو معلوم کہ وہ کیا تھا. جس چیز کا تذکرہ وہ قرآن میں بیان نہیں ہوا، جس چیز کا جواب جو ہے، جس سوال کا جواب حدیث میں نہیں ہوا، تو ہم خود سے جواب تلاش کرنے کی کیوں کوشش کریں؟ کہ مثال آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے کسی درخت کا جو ہے وہ میوہ کھانے سے، پھل کھانے سے روک دیا، تو وہ کون سا درخت تھا؟ وہ کھجور کا درخت تھا، وہ آم کا درخت تھا. اللہ کے بندے جب اللہ نے خود ہی بیان نہیں کیا تو کیوں پیچھے پڑتے ہو؟ اللہ کے نبی نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی.
تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں رب العالمین نے جب نام نہیں لیا، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو بس اسی طرح وہاں تک ہی اس کو ماننا چاہیے۔ اب یہاں پر ہدیہ کا ذکر ہے، تحفے کا ذکر ہے، کیا چیز تھی وہ، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی بات ذکر وہ نہیں ہے۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، آتانی اللہ خیر بہت بہتر ہے، مما اس سے، آتاکم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے میرے پاس۔ آپ دیکھیے نا، سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جس قسم کی بادشاہی تھی، اس میں سے کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں۔ پرندوں اور اسی طرح جنات پر ہوا میں اڑنا، یہ چیزیں ان میں سے کیا تھا؟ بلقیس کے پاس، سبا والوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے کہا وہ سچ کہہ رہے ہیں، صرف وہ تکبر نہیں کر رہے ہیں، وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں ان کے سامنے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو تمہیں دیا ہے۔ یعنی تمہارے پاس بھی جو کچھ ہے تو یہ تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہے، تو اللہ کی بات مان لو۔ خیر مما آتاکم، یہی بات جو ہے وہ ایک اور شخص نے بھی کی تھی، قرآن میں اس کا تذکر آیا ہوا ہے سورۃ کہف میں، کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پیسے جمع کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، اور ان پیسوں سے جو ہے آپ ہمارا کام کرو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ بہت بہتر ہے، ہاں تم یہ کام کرو کہ اپنے محنت کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ تعاون کرو، پیسے میرے پاس بہت ہے، یعنی یہ جو کام میں شروع کروں گا اس میں سے لگ جاؤ، آپ لوگ بھی خدمت کرو گے، آپ لوگ بھی محنت کرو گے، کیونکہ کام جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ تو یہ کون شخص تھا اور کیا کام کر رہا تھا؟ ذوالقرنین کیا کر رہا تھا؟ یاجوج ماجوج کے خلاف جو ہے وہ ان سے حفاظت کے لیے، لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے دیوار بنا رہا تھا۔ تو ان سے محفوظ کرنے کے لیے جو دیوار بنایا جائے تو وہ عام دیوار تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ایک مکہ مارے تو دیوار گرا دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت مشکل کام تھا، تو ان سے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن محنت کرو، آ جاؤ کام کرو۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ انبیاء کرام نے اور اسی طرح صحابہ کرام نے وہ دین کے کام کے لیے لوگوں سے کبھی تعاون طلب بھی کیا ہے، مال کے حوالے سے بھی اور جسمانی خدمت کے حوالے سے بھی۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا من انصاری اللہ، اللہ کی خاطر میرے ساتھ مدد کون کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں جاتے اور لوگوں سے کہتے کون مجھے جگہ دے گا، کیونکہ یہ قریش جو ہے مجھے وہ قرآن سنانے سے منع کر رہے ہیں، تو کون مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا تاکہ میں وہاں لوگوں کو قرآن وہ سکھاؤں۔ تو یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، یہاں پر آپ لوگوں سے تعاون مانگتے ہو کہ آپ مال لگائیں، آپ اپنی جان لگائیں، آپ خدمت کریں، آپ محنت کریں، لیکن یہ کام جو ہے وہ عام طور پر یہ حکومتیں کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تعاون طلب کرتا، اگر کسی کو پریشان دیکھتے تو ان سے کہتا آپ تعاون وہ جمع کریں۔ تو اسی طرح ان کے زیر نگرانی جو لوگ مقرر ہوتے تھے وہ جاتے اور تعاون جمع کرتے تھے۔ یہ ہر ایک شخص کا کام نہیں ہوتا تھا، اور لوگ جو ہے اس سے ڈرتے تھے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو جائے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہو بھی رہی ہے۔ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اللہ کے دین کے نام پر، مساکین فقراء کی خدمت کے نام پر، اور ہو کیا رہا ہوتا ہے، احتساب اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے جو ہے 99 مجرم قرار پائے، اگر احتساب کی جو ہے وہ چل پڑے کہ ابھی آ جاؤ بھائی احتساب کرنی ہے، کتنے پیسے آتے ہیں اور کتنے خرچ ہوتے ہیں، کہاں کہاں پر خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عالم آئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ جو چندہ نہیں مانگتا ہے وہ اپنے کو سمجھتا ہے کہ میری عزت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی عزت سے کچھ زیادہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کون سے صحابی ہے، کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے چندہ نہیں مانگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا یا وہ دین کا کام جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، بعض اوقات جو ہے کچھ باتیں وہ ایسی ہوتی ہے
جو کہ خواہ جذباتی قسم کی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ لازمی چندہ مانگے گا، اگر وہ دین کا کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ چندہ نہیں مانگے گا. تو ایسی کہاں یہ لازم ملزوم چیزیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں. بہت سے صحابہ کرام ہیں وہ عہدوں سے ڈرتے تھے، یعنی کوئی عہدہ حاصل کرنا یہ بھی ایک عہدہ ہے. عہدہ ہے کہ نہیں؟ آپ مسلمانوں کے مال کو جمع کرتے ہو اور پھر جو ہے اس کا اپنے ذمہ داری لیتے ہو کہ اس میں خیانت نہیں کروں گا. یہ کوئی مذاق توڑی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہت مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں تو الحمدللہ وہ کر رہے ہیں. بہت مسلمان ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے وہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے سے خوش رہو. ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور یہ جو دنیا کا مال ہے تم ہی ان سے خوش ہوتے ہو، اسی پر مستیاں کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، مجھے تو اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ گفٹ جو ہے واپس لے جاؤ اور اس پر خود ہی خوش ہو جاؤ، مجھے اس کو حاصل کرنے کی کوئی خوشی وہ نہیں ہے. اس سے کہا ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، واپس جاؤ، گیٹ آؤٹ کر دیا اس کو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود. اب بادشاہ ہے تو بادشاہ جو ہے وہ سختی کر سکتا ہے. عام لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، جن کو طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے تو وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اس لیے ان کو واپس کر دیا کہ آپ جاؤ ارجع الیہم، اور ان سے کہا کہ میں یہ بات کہتا ہوں، اگر یا تو ہمارے پاس وہ اتونی مسلمین تابع ہو کر آ جاؤ، یا پھر جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ مقابلہ ہوگا. ایسے لشکر بھیجوں گا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر وہ بندے ادھر ہی پڑے تھے اپنے اپنی جگہوں میں، ان کے جو سبا کے ملک سبا کے جتنے فوجی تھے، اور سلیمان علیہ السلام یہاں سے کچھ جنات بھیجتے کہ جاؤ. وہ جنات اس پہ ان پہ جو ہے وہ اثر کرتے، قبضہ کرتے، اور وہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ڈانس شروع کرتے. تو کیا جو ہے وہ مقابلہ کرتے. پرندوں کو بھیجتے کہ جاؤ ان کے جو ہے وہ جو گھر ہیں ان کو ویران کر دو. اس طرح کے بہت سے جو ہے ان کے پاس جو لشکریں تھی، تو واقعی وہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ان سے کہا کہ ایسے لشکر میں بھیجوں گا کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو ضرور ہم لے آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکر کہ نہیں طاقت ہوگی ان کی ان سے لڑنے کی، بہا ان سے لڑنے کی، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. اور پھر ان سے وہی بات کی جو ملک سبا نے کہا تھا کہ اگر بادشاہ حملہ کر دے تو کیا ہوگا. لوگوں کو جو معزز لوگ ہیں وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا ذِلَّةً، وہ ان معزز لوگوں کو ذلیل کر دے گا، یعنی ان کو مارا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا، ان کو جو ہے اپنے علاقوں سے اپنے گھروں سے نکالا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ ذلت کی ہوتی ہے نا، عزت توڑی ہے. تو ان سے کہا بھی کہ ذلیل ہو جاؤ گے اگر مقابلہ کرو گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے انہیں اس جگہ سے أَذِلَّةً ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ جبکہ وہ ذلیل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ. تو ان آیات کا خلاصہ وہ یہ ہے. اس کے بعد جو یہ لوگ واپس گئے اور اپنے ملکہ کے پاس آتے ہیں، اور اس نے دیکھا، معلوم ہوا اس کو کہ میں جو چاہتی تھی کہ معلوم کروں کہ بندہ کیسا ہے، واقعی جو ہے یہ دنیا دار ٹائپ کا بندہ نہیں ہے، یہ واقعی نبی لگتا ہے. تو ہم چلتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. لشکر انہوں نے اپنی تیار کی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا وحی کے ذریعے سے یا اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے جو ان کو معلومات پہنچایا کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے، ان کے پہنچنے سے پہلے
اس کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹا کرتی ہے وہ اٹھا کے یہاں پر لے آئے. تو انہوں نے یہ بات جو ہے پیش کی. پھر کچھ بندے وہ کھڑے ہوئے کہ ایک نے کہا میں کرتا ہوں, دوسرے نے کہا میں کرتا ہوں. تو وہ باتیں پھر آگے انشاءاللہ آیات میں اس کا تذکرہ ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.